إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. محترم سامعین و سامعات، محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2756 جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا اور یہ محرم کا مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جن کا ذکر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں بیان ہوا ہے. اس حرمت والے مہینے میں ایک بہت ہی المناک واقعہ جس کو سانحہ کربلا کہتے ہیں وہ رونما ہوا
جس میں نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بما ان کے ساتھیوں کے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگرچہ یہ واقعہ بڑا ہی دردناک، بڑا ہی افسوسناک ہے، مگر دشمنان اسلام نے اس واقعہ کو تروڑ مڑوڑ کر اس طرح نقل کیا، اور ہمارے خطبہ اور ذاکر حضرات نے اس انسیڈنٹ کو اس طرح بیان کرتے ہیں اور کیا کہ نواسہ رسول کو شہید کرنے والے صحابہ اکرام تھے، اور صحابہ میں چونکہ آپس میں بغض تھا، وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ اس واقعہ میں انوالو ہیں۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس کربلا انسیڈنٹ کے فیکٹس اینڈ ریالٹی کو انشاءاللہ ان ڈیپتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ عام لوگوں کو اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پرسیپشنز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین و سامعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہی یہودیوں اور منافقوں کا آپس میں گٹھ جوڑ شروع ہو چکا تھا، اور وہ ہمیشہ مسلمانوں کو زج کرنے، نقصان پہنچانے اور دین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر سازش وحی کے ذریعے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیتا۔ اس طرح ان کی ہر سازش ظاہر ہو جاتی اور ناکام ہوتی۔ ان یہودیوں اور منافقوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا منصوبہ جو ہے، ان کی سازش جو ہے، اس کو ناکام بنا دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مکمل صورت منافقین کے نام سے ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان سازشوں کی وجہ سے آپ کی حیات مبارکہ میں ہی ایک شخص مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا بعد میں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 3620 اور مسلم میں ہے 2273، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ یہ مسلمہ کذاب آپ کی حیات مبارکہ میں ہی اپنے ساتھ اپنے مریدوں کو لے کر مدینہ طیبہ آیا اور آپ سے ملاقات کی، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنے بعد خلافت مجھے سونپ دیں، مجھے نامزد کر دیں خلیفہ کے لیے، تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک معمولی کھجور کی چھڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چیز مانگتا تو آپ کبھی انکار نہ کرتے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمہ
نبوت تو بڑی دور کی بات ہے، خلیفہ کی تو بڑی دور کی بات ہے، تم یہ معمولی چھڑی بھی مجھ سے مانگو تو میں تمہیں نہیں دوں گا۔ اللہ سے ڈر جاؤ اور اسلام قبول کر لو۔ اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، اور میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم وہی شخص ہو جسے اللہ تعالیٰ نے خواب میں مجھے دکھا دیا ہے۔ تو یہ مسلمہ کذاب جو بعد میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدینہ آ چکا تھا۔ کفار، یہودی، منافق اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا دین اسلام کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ وحی کے ذریعے ہماری سازش کو، ہماری کارروائی کو، ہمارے کرتوتوں کو اپنے نبی کو بتا دیتا ہے۔ مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لیے اب میدان جو تھا وہ کلیئر ہو گیا۔ اب انہوں نے پلاننگ کے تحت مسلمانوں میں انتشار پھیلانا شروع کر دیا۔ مدعیان نبوت نے بھی اپنے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے۔ نیو مسلم قبائل کو زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر ابھارا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ خلافت کے معاملے میں بنی ثقیفہ میں بھی انتشار پیدا کیا گیا۔ بڑے طریقے سے جو کفار لوگ ہوتے ہیں کہ بڑی طریقے سے سازش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ معاملہ اٹھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ان کو دفن کہاں کیا جائے، کس کی زمین پر دفن کیا جائے، کیونکہ جس زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جاتا اس کی زمین کے مالک کا بڑا اعزاز تھا۔ جس سردار کی زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جاتا اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی، لہذا اس نے یہ شوشہ چھوڑا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 1018، اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے 1628، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا کہ نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے اس کو اسی جگہ دفنا دیا جاتا ہے۔ جب یہ حدیث بیان کی گئی فرمان رسول سارے خاموش ہو گئے، تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں فوت ہوئے تھے، اسی ایگزیکٹ جگہ پر آپ کو دفنا دیا گیا، اور یہ انتشار جو پیدا ہونا تھا یہ ختم ہو گیا۔ اب جب خلیفہ چننے کا وقت آیا تو پھر منافقوں نے، یہودیوں نے سازش شروع کر دی، پراپوگنڈا کیا کہ خلیفہ جو ہے یہ انصار سے ہونا چاہیے، کیونکہ انصار کی خدمات اسلام کے لیے زیادہ ہیں۔ مہاجر مکہ سے آئے، آگے انہوں نے ان کو راستہ دیا، جگہ دی، خدمت کی، تو ان کا حق زیادہ بنتا ہے، لہذا خلیفہ جو ہے یہ انصار کے قبیلے کے کسی سردار کے پاس ہو۔ یہاں بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی فراست کام آئی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 3 حدیثیں ہیں، 3495، 6830 اور 7130، اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے 1702۔ جامعہ ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے 2227، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی خلیفہ کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلیفہ قبیلہ قریش میں سے ہوگا۔ اتنا کہنا تھا کہ سب خاموش ہو گئے۔
چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق بھی قریش کے قبیلے کی شاخ بنو تمیم سے تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق کی آنکھ کے اوپر بیعت کر دی، کیونکہ قریش قبیلے کی شاخ بنو تمیم سے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کی دیر تھی کہ سارے صحابہ نے بیعت کر لی۔ یہاں پر بھی خلافت کے معاملے میں منافقین کی سازش جو ہے وہ ناکام ہوئی۔ اگرچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج تھے، مگر دین کے معاملے میں نرم نہیں تھے، لہذا دشمنان اسلام جو ہیں یہ در پردہ بیٹھ کر سازشیں کرتے رہے اور اپنی تیاری سازشوں کی جاری رکھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا عرصہ خلافت 2 سال رہا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبیلہ قریش کی شاخ بنو ادبی سے تھی، اور سیدنا عمر دین اسلام کے معاملے میں آپ سب کو پتہ ہے بڑے سخت تھے، دین کے معاملے میں 0 ٹالرنس تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 10.5 سال کی مدت خلافت میں سارے منافق اور سارے حوارث تھے وہ روح پوش گئے، ان کے دبدبے، ان کے خوف اور ان کی سخت سزا کے باعث کوئی قدم نہ اٹھا سکا، اور جہاد کی بدولت اسلامی ریاست کا رقبہ 22,51,000 مربع میل تک پھیل گیا۔ اس وقت کی دونوں سپر پاورز رومن امپائر اینڈ رشین امپائر نے گھٹنے ٹیک دی۔ عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، آرمینیا، یہ سارے علاقے فتح ہو کر اسلامی مملکت میں شامل ہو گئے۔ اتنی تیزی سے اسلامی فتوحات کافروں کو کیسے ہضم ہوتی؟ غیر مسلموں کے لیے بڑا مشکل تھا، مگر جہاد کی بدولت یہ سبائی، یہ منافقین دبے سہمے بیٹھے ہوئے تھے، اب انہوں نے اپنی چال چلی کہ اس شخص کو جس کی وجہ سے یہ ساری ترقی ہو رہی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1435 اور 1895، اور صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے 7268 726، اور اس کے راوی ہیں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر فتنوں کے بارے میں سوال کرتے رہتے تھے، تو مجھے فتنوں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کو فتنوں کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ فتنوں کے درمیان ایک مضبوط بند دروازہ ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے حذیفہ، وہ بند دروازہ جو ہے وہ توڑ دیا جائے گا یا کھول دیا جائے گا، کھل جائے گا؟ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ تو
پھر اس کے جواب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تو وہ دروازہ کبھی قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ صحابی رسول سیدنا حذیفہ جب یہ حدیث اپنے اسٹوڈنٹس کو سنا رہے تھے تو اسٹوڈنٹس میں سے ایک شاگرد مسروق رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ دروازے سے کیا مراد ہے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دروازے سے مراد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھے۔ تو باقی اسٹوڈنٹس نے کہا اچھا تو کیا سیدنا عمر کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ میں ہی ہوں؟ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، ان کو ایسے ہی معلوم تھا جیسے کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ اب رات آنے والی ہے۔ سیدنا عمر کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چنے گئے۔ سیدنا عثمان بھی قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھے اور انہوں نے 12 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ سیدنا عثمان کے عہد خلافت میں اسلامی ریاست کا رقبہ تقریباً 26 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مالدار اور غنی تھے، بڑے ہی نرم مزاج اور نرم دل تھے، ضرورت مندوں کی مدد اپنی جیب سے کرتے تھے، صلہ رحمی رشتہ داری کا بڑا خیال رکھتے تھے، اپنے ذاتی مال سے ان کی ہیلپ کرتے تھے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد فتنوں کا جو دروازہ کھل گیا تھا، باغیوں سبائیوں منافقوں کو بڑا اچھا موقع مل گیا۔ پہلے وہ دبے سہمے ہوئے رہتے تھے، اب وہ کھل کر منافقت کرنے لگے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 6 سال نہایت آرام سے گزرے۔ قبائل صحابہ موجود تھے، آہستہ آہستہ جو قبائل بزرگ صحابہ تھے وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اور اسلام نے جن اقوام اور مذاہب کو مغلوب کیا تھا ان کی حکومتوں کو، ان کے مذہبی وقار کو ختم کیا تھا، ان یہودیوں ان مجوسیوں کو بدلہ لینے کا موقع مل گیا، کیونکہ فتنہ اور انقلاب کی جڑ یہی 2 قومیں تھیں، یہودی اور ایران کے مجوسی۔ چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیرو ٹالرنس رکھتے تھے، ان کی وجہ سے عبداللہ ابن سبا جو بظاہر نو مسلم تھا مگر پکا منافق اور یہودی تھا، اس کو اور اس کے حواریوں کو موقع مل گیا، مگر سیدنا عثمان غنی اپنی فطرتی نرمی، اموال کی معمولی بدعنوانیوں پر اگنور کر دینا، چھوڑ دینا، فطرتی نرم دلی کی وجہ سے ان لوگوں کو موقع مل گیا۔ عبداللہ بن سبا بڑا انٹیلیجنٹ اور کانسپریسی مائنڈ کا آدمی تھا، سازشی ذہن تھا۔ اس نے سب سے پہلے بنو ہاشم اور بنو امیہ کو، جو پرانی ان کی چپکلش تھی نبوت سے پہلے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد مٹا دیا تھا، اس پرانی چپکلش کو ابھارا، اور پھر سیدنا عثمان غنی پر کنبہ پروری، اقرا پروری کی چارج شیٹ لگائی، اور یہ ظاہر ہے صاف بلیم تھا سیدنا عثمان غنی پر، لیکن ان کی یہ پلاننگ تھی کہ اصحاب رسول کو اور آل بیت کو آپس میں لڑایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
شہید کرنے کے بعد انہوں نے 5 تن پاک کا نعرہ لگا دیا کہ 5 تن ہی پاک ہے، اللہ کے رسول، سیدنا علی، بی بی فاطمہ، حسن اور حسین، یہ 5 تن پاک ہیں، باقی نعوذ باللہ ان کے خیال میں ناپاک ہے۔ حالانکہ اگر یہ تم نے صرف آل رسول میں سیدنا علی کی اولاد کو ہی شامل کرنا ہے تو 2 ان کی بہنیں بھی حسن حسین کی تھیں، زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور رقیہ، یہ 2 بہنیں سکی بہنیں تھیں سیدہ فاطمہ کے بطن سے، ان کو شامل نہیں کیا، ان کو شامل کر لیتے تو 7 لوگ ہو جاتے، پھر 7 تن پاک ہونا تھا، لیکن انہوں نے 5 تن پاک کا نعرہ لگایا، دونوں بہنوں کو نکال دیا۔ حالانکہ جب شہادت ہوئی تو سیدہ زینب ساتھ تھی، سیدہ رقیہ ساتھ تھی، لیکن ان کا کیوں نہیں لیا نام؟ اس لیے کہ ام کلثوم جو تھی یہ سیدنا عمر کی بیوی تھی، اس لیے انہوں نے بہنوں کو ویسے ہی نکال دیا۔ آل بیت اور اصحاب رسول میں جو انہوں نے سپریشن کی اور 5 تن پاک کا نعرہ لگایا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ تاکہ صحابہ میں تفرقہ پیدا کیا جا سکے، سوزش پیدا کی جا سکے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں شام کے گورنر جو تھے وہ سیدنا امیر معاویہ تھے۔ جب سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، تو سب سے اہم معاملہ اس وقت کیا تھا؟ سیدنا عثمان غنی کا قصاص۔ سیدنا امیر معاویہ، ان کے ساتھی اور دیگر اصحاب الکرام فوراً سیدنا عثمان غنی کا قصاص لینے کے حق میں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ اگر فوراً قصاص نہ لیا تو ایسا واقعہ دوبارہ رونما ہو سکتا ہے، یہ منافقین کا حوصلہ بڑھ جائے گا اور یہ کسی اور بزرگ صحابی کے اوپر ہاتھ اٹھا لیں گے، لہذا فوراً قصاص لیا جائے۔ جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ فوری قصاص لینا خلافت اسلامیہ کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اگرچہ یہ ایک جہادی مسئلہ تھا، کچھ صحابہ قصاص لینے کے لیے فوراً چاہتے تھے کہ قصاص لے لیا جائے، اور کچھ صحابہ جو تھے وہ سیدنا علی کے ساتھ تھے کہ واقعی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اس کو کچھ عرصے کے لیے ڈیلے کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ اجتہادی مسئلہ تھا، شورش برپا ہوئی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے جنگ جمل ہوئی بصرہ کے مقام پر، 3000 کے قریب دونوں طرف سے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد قصاص کے معاملے پر ہی جب یہ طول پکڑ گیا تو ایک اور جنگ صفین کے مقام پر، درائے فرات جو موجودہ شام ہے اس کے کنارے، صفین کے مقام پر سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان ہوئی، اور اس جنگ میں امیر معاویہ کے لشکر کے 45,000 اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 25,000 لوگ جو ہیں یہ شہید ہوئے۔ صحابہ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس کے بعد نروان بغداد کے مقام پر 38 ہجری میں جنگ لڑی گئی جو خارجیوں کے خلاف تھی، اس میں بھی کافی لوگ فوت ہوئے۔ اسی میں ایک خارجی تھا
جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا، جس نے بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ان تینوں جنگوں میں دونوں اطراف سے کم و بیش 80,000 لوگ جو ہیں وہ فوت ہوئے۔ مین ایشو کیا تھا؟ قصاص اسلام۔ اس کے اوپر صرف یہ نہیں اختلاف تھا کہ قصاص نہ لیا جائے، اختلاف کیا تھا؟ وقت کا۔ کچھ صحابہ چاہتے تھے کہ فوراً لیا جائے، کچھ چاہتے تھے کہ ڈیلے کر دیا جائے۔ قصاص سے کوئی انحراف نہیں کر رہا تھا، دونوں سائڈ کے اوپر ایگری تھے کہ قصاص لینا چاہیے، صرف وقت کے تعین میں اختلاف تھا۔ مگر عبداللہ ابن سبا اور اس کے منافقین ٹولے نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اصحاب رسول اور اہل بیت میں فرق کو اجاگر کرتے ہوئے امت مسلمہ میں ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی کی کہ مسلمانوں کو آپس میں ڈیوائڈ کرو اور اپنا مقصد حاصل کرو۔ اور اسی کے تحت سیدنا عمر کو مجوسیوں نے، سیدنا عثمان غنی کو سبائیوں نے، اور سیدنا علی کو باغیوں اور خارجیوں نے شہید کر دیا یکے بعد دیگر۔ اس لیے کہ دشمنوں کو پتہ چل گیا تھا کہ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ میں مصالحت ہو رہی ہے۔ جنگوں کے بعد دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ مل بیٹھ کر اس کا کچھ حل طے کرتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا خارجیوں کو کہ معاملہ سیٹل کی طرف جا رہا ہے، سیٹلمنٹ کی طرف جا رہا ہے، تو انہوں نے دونوں کو ہی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ برق بن عبداللہ کو کہا کہ تم نے امیر معاویہ کو فجر کی نماز کے ٹائم پہ شہید کرنا ہے، اور عبد الرحمن بن ابن ملجم اس کو کہا کہ تم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے۔ ٹائم فکس ہو گیا۔ عبد الرحمن یہ برق بن عبداللہ جو ہے اس نے حملہ کیا، لیکن حملہ کارگر ثابت نہ ہوا، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے۔ امیر معاویہ جو ہیں یہ اس کے جو اس نے وار کیا تھا اس سے بچ گئے، لیکن عبد الرحمن بن ملجم کا جو حملہ تھا، اس کا جو وار تھا وہ بڑا سخت تھا۔ خنجر زہر آلود تھا، جس کے نتیجے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے اور 3 دن کے بعد شہید ہو گئے۔ سیدنا علی کا دور خلافت 5.5 سال، 2 سال سیدنا ابو بکر صدیق، 10 سال سیدنا عمر، 12 ہو گئے، 12 سال سیدنا عثمان غنی، 24، اور 5.5 سال یہ ہو گیا 29.5 سال۔ سیدنا علی کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حسن جو ہیں ان کو خلیفہ چن لیا گیا، اور ان کی خلافت کی مدت 6 مہینے ہے، تو ٹوٹل خلافت راشدہ 30 سال ہے۔ ان 6 مہینوں کے دوران بھی اندرونی خانہ جنگی عروج پر تھی، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے نانا کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے چند شرائط کے عوض سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے حق میں سٹیپ ڈاؤن ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا؟ صحیح بخاری میں ہے 3629 اور 3746، 2 احادیث ہیں، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو بکرہ، ایک ہے ابو بکر صدیق اور ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث فرمان رسول کے اوپر عمل کرتے ہوئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصالحت اور بیعت سے مسلمانوں کے درمیان جو خانہ جنگی ہو رہی تھی، جس میں تقریباً 80,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے تھے، یہ بند ہو گیا اور ملک میں امن و سکون پیدا ہو گیا۔ مخالفین کو پھر خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب مسلمانوں کی جو طاقت خانہ جنگی میں ضائع ہو رہی تھی اب وہ ہم پر صرف ہو گئی، لہذا اب وہ دوبارہ پس پردہ چلے گئے۔ یاد رکھیں دشمنان اسلام جو ہیں یہ ہمیشہ تیاری میں مصروف رہتے ہیں، وقتی طور پر دب جاتے ہیں، روح پوش ہو جاتے ہیں، انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، لیکن اپنی تیاری جاری رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان بولے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے جی، اب تو سکون ہو گیا، ملاقاتیں ہو گئیں، ڈیسائیڈ ہو گیا، حکمت عملی طے ہو گئی، اب کچھ نہیں ہوگا۔ حالانکہ دشمن جو ہے خاص طور پہ اسلام کا دشمن یہ قیامت تک در پردہ تیاری میں رہتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسٹینڈنگ انسٹرکشنز کیا دی ہیں؟ سورۃ انفال کی آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا، اور کافروں کے لیے تیار رہو، مَسْتَطَعْتُمْ، اپنی طاقت کے مطابق، من قوت، یعنی کافروں کے لیے اپنی طاقت کے مطابق قوت تیار رکھو، جتنی طاقت ہے اتنی قوت تیار رکھو، بے خبر نہ ہو، یہ نہ سمجھو کہ کافر کچھ نہیں کرے گا، اس نے کمپرومائز کر لیا ہے، مصالحت کر لی ہے، ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیار رکھو ان کے لیے، مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہارے میں استطاعت ہے، من قوت، طاقت کی۔ چنانچہ سیدنا امیر معاویہ کے 20 سالہ دورہ خلافت میں اندرونی اور بیرونی سازشی عناصر کا کلا کما ہو گیا، کچھ انڈر گراؤنڈ چلے گئے، کچھ روح پوش ہو گئے۔ وفات سے پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے لی۔ اب جب بیعت لی تو امت مسلمہ میں پھر اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ کا خیال تھا کہ بیٹے کو خلیفہ بنانا، اس سے خلافت ختم ہو گئی ہے اور ملوکیت شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، اگر بیٹے کو بنانے سے ملوکیت ہوتی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا حسن کیوں پھر خلیفہ بنے؟ ہاں، زبردستی اگر آپ بیٹے کو بنا رہے ہیں اور عوام نہیں چاہتی تو پھر ملوکیت کا سوال پیدا ہو۔ لیکن یہاں معاملہ کیا تھا کہ سب نے بیعت کر لی۔ 300 کے قریب صحابہ اس وقت موجود تھے، 300 کے قریب، اور روایات میں ہے کہ 300 میں سے 298 صحابہ نے بیعت کر لی، اور وہ جید صحابہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر، ابو سعید خدری جو 80 پلس تھے، ان سارے صحابہ نے بیعت کر لی۔ کس وجہ سے؟ کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، پہلے ہی 80,000 کے قریب جنگوں میں لوگ فوت ہو چکے ہیں، تو لہذا خانہ جنگی سے بچنے کے لیے بیعت کر لی۔
300 میں سے 2 صحابہ جو ہیں انہوں نے بیعت نہیں کی، اور وہ 2 کون تھے؟ ایک سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اما عائشہ صدیقہ کی بہن اسما کے بیٹے تھے۔ انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور رات کے اندھیرے میں ہی مدینے سے مکہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اور دوسرے بیعت نہ کرنے والے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی بیعت سے انکار کر دیا۔ لیکن یہ مدینے میں ہی رہے۔ اب اور 2 مہینے مدینے میں رہنے کے بعد وہاں سے انہوں نے اپنے بما اہل و عیال مکہ کی طرف سفر کیا۔ جب یہ مکہ پہنچے تو کوفہ سے ان کے پاس خطوط آنے شروع ہو گئے کہ آپ کوفہ آئیں، یہاں کے حالات سازگار ہیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، آپ کوفہ تشریف لائیں۔ کوفہ کی دعوت دی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کی تصدیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ کوفہ جاؤ، حالات کا جائزہ لو اور کنفرم کرو۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، حالات کا جائزہ لیا، واپسی خط میں کنفرم کر دیا کہ حالات سازگار ہیں، لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب حج کے ایام شروع ہو چکے تھے۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی جو ہیں یہ مکہ سے احرام باندھ کر منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 تاریخ کو ہی کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ روانہ ہونے سے پہلے سارے صحابہ جتنے بھی تھے اس وقت موجود، ان سب نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا کہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے آپ کے والد سیدنا علی کے ساتھ وفا نہیں کی، انہوں نے آپ کے بھائی حسن کے ساتھ وفا نہیں کی، یہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے، ہمیں یہ تجربہ ہے۔ ابو سعید خدری جو 80+ تھے اس وقت، انہوں نے بھی جانے سے روکا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے بھی روکا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے یہاں تک کہا کہ آپ یہاں بیٹھ کر جو چاہتے ہیں کریں، اور سیدنا عبداللہ بن عباس تو گھوڑے کی انہوں نے لگام پکڑ لی، ان کا اگر مجھے پتہ ہو کہ تم رک جاؤ گے تو میں تمہارے گھوڑے کے آگے لیٹ جاتا ہوں۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کیا تھا کہ میرے بھائی نے مجھے خط لکھ دیا ہے، کنفرمیشن دے دی ہے کہ حالات سازگار ہیں، میں نے ضرور جانا ہے۔ ان کا ایک ہی ڈیسیژن تھا۔ ان اکابر صحابہ نے کہا اچھا اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم اپنے اہل و عیال کو یہاں چھوڑ جائیں، اکیلے چلے جائیں، اگر حالات ٹھیک ہوئے تو بلا لینا۔ سچویشن دیکھتے ہوئے حالات اگر آپ نے ادھر مناسب سمجھے تو فیملی کو بلا لینا۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیملی کے ساتھ ہی 8 ذی الحجہ کو فیملی کے ممبر 72 روایتوں میں آتے ہیں سفر شروع کر دیا۔ مکہ سے بصرہ تقریباً 1800 کلومیٹر، 200-400 کلومیٹر نہیں، 1800 کلومیٹر، اور 1 ماہ کا تقریباً سفر تھا۔ 8 ذی الحجہ کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 8 محرم تک کربلا پہنچ گئے۔ بصرہ کے گورنر ابن زیاد نے، ابن سعد، یہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کی سربراہی میں ایک دستہ بھیجا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ہی روک لیا جائے تاکہ
لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہ ہو۔ اب مکہ سے عراق کے لیے 4 راستے تھے، اس وقت بھی 4 تھے جس کے اوپر لوگ سفر کرتے تھے، آج بھی 4 ہیں۔ یا تو آپ مکہ سے مدینہ کی طرف جائیں اور راستے میں 200 کلومیٹر کے اوپر رابغ آتا ہے، رابغ کے ذریعے عراق میں داخل ہو۔ دوسرا راستہ ریاض ہے کہ ریاض سے آپ کویت جائیں اور کویت سے آپ عراق میں داخل ہو جائیں۔ اور تیسرا راستہ ہے دمام سے ابہا، ابہا سے باہا، باہا سے خفقی اور راس الخفقی سے آپ عراق میں داخل ہو جائیں۔ اور چوتھا راستہ کیا تھا؟ مکہ سے آرر سے حائل کے بعد ذوالحجہ اور وہاں سے آپ۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آرر اور حائل کا راستہ اختیار کیا اور اس راستے سے یہ عراق میں داخل ہوئے۔ اب ادھر ابن زیاد نے ابن سعد کی سربراہی میں ایک دستہ چند لوگوں کا بھیجا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے بچنے سے بہتر ہے کہ سیدنا حسین آ رہے ہیں، ان کو رستے میں ہی روکو اور ان سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہیں بیعت کرتے تو ان کو پکڑ کے خفیہ طور پر گورنر ہاؤس لے آؤ، پھر معاملہ ہم طے کر لیں گے، شور شرابہ نہیں پیدا ہوگا۔ تو یہ ابن سعد نے جب یہ رات میں انٹر ہوئے تو حیدریہ روایتوں میں آتا ہے کہ عراق کے بارڈر سے تقریباً 200 کلومیٹر کے بعد 2 راستے نکلتے ہیں، ایک شام کی طرف چلا جاتا ہے، ایک کوفہ اور نجف کی طرف جاتا ہے۔ تو اس کارن تک وہ ابن سعد اپنے دستے کو لے کے پہنچ گیا کہ یہاں آئیں گے، یہاں ہی پکڑ لوں گا، یہاں ہی بیعت کی معاملہ طے کروں گا۔ بات مناسب ہوئی، مان لی، ٹھیک ہے، بغیر نہ ابن زید کے خیال کے مطابق یہاں سے گرفتار کر کے میں اس کو گورنر ہاؤس لے جاؤں۔ جب سیدنا حسین اس حلہ کے مقام پر پہنچے جہاں پہ 2 راستے، ایک شام کی طرف جاتا ہے اور ایک، تو ابن سعد سے ملاقات ہو گئی، اس نے بیعت کرنے کے لیے کہا۔ جب بیعت کرنے کے لیے کہا تو اب بات جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھل گئی۔ جو موقف ان کا مکہ میں تھا کہ میں ضرور جاؤں گا، اب موقف چینج ہو گیا۔ کیوں؟ آگے حالات چینج ہو گئے تھے۔ اب موقف چینج ہو گیا تو آپ نے 3 شرائط پیش کی۔ اس نے کہا نہیں، آپ بیعت کرو یا میرے ساتھ چلو۔ تو سیدنا حسین نے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے موقف کی طرف رجوع کیا اور 3 شرائط پیش کی۔ ایک کہ مجھے واپس مدینہ جانے دیا جائے، نمبر 2 مجھے کسی نزدیکی مسلم ریاست کے بارڈر پر پہنچا دیا جائے، یا نمبر 3 مجھے یزید سے ڈائریکٹ ڈائلاگ کرنے دیے جائے، مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے۔ ابن سعد فطرتی طور پر نرم دل تھا، صحابی رسول کا بیٹا تھا، نواسہ رسول کے متعلق اس کا نرم گوشہ تھا۔ اس نے کہا اچھا، اجازت تو مجھے نہیں ہے لیکن میں تمہاری تیسری شرط مان لیتا ہوں، اور تم ایسا کرو، نجف اور کوفہ جانے کے بجائے یہاں سے ہی شام کی طرف چلے جاؤ اور باقی میں ابن زیاد کو خود ہی سنبھال لوں۔ اب آپ دیکھیں، اگر واقعی کوفہ جا رہے ہوتے تو کوفہ کے راستے کے اوپر ہوتے، یہ کربلا کے راستے کے اوپر ہے۔ کربلا شام کی طرف آتا ہے۔ جیسے میں نے اسلام آباد جانا ہے، چاہے جی ٹی روڈ کے اوپر جاؤں چاہے موٹر وے کے اوپر جاؤں، اب مجھے بھی پکڑتا ہے سمڑے وال کے پاس، ہر کوئی سوال کرے گا کہ بھائی یہ تو اسلام آباد جا رہا تھا، راول پنڈی جا رہا تھا، جی ٹی روڈ کے اوپر جا رہا تھا، یہ 20 کلومیٹر سمڑے وال کیا کرنے جا رہا ہے؟